ختم ہوئی کہانی تو ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ سابق صدر پاکستان، سابق آرمی چیف پاکستان پرویز مشرف کا چند روز قبل دبئی کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کا جسد خاکی ملک پاکستان میں منتقل کرنے کے بعد کراچی کے فوجی قبرستان کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پرویز مشرف وہ خوش قسمت آدمی تھا کہ جس کو اقتدار ملا تو اقتدار کے نشے کے اندر اس نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا اور مرد آہن کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا رہا۔ لیکن پرویز مشرف پھر پاکستان کا تاریخ کا وہ بدقسمت آدمی تھا کہ اقتدار سے اترنے کے بعد پھر اسے اپنے وطن کے اندر رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کی فیملی نے بھی اس کا ساتھ دینا تقریباً چھوڑ دیا، اور جو اس کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے بھی پرویز مشرف کی زندگی سے اپنے آپ کو بری الذمہ تصور کرتے ہوئے پرویز مشرف کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پرویز مشرف ایک تنہائی کی زندگی اپنے ایک پالتو کتے کے ساتھ، پاشا نامی کتے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اور اس کے علاوہ گارڈز کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ دبئی کے اندر بیرون ملک گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنی خواہش سے انہوں نے دور اقتدار کے اندر چکشزاد کے مقام پر ایک عالی شان محل تعمیر کرنے کا جو ارادہ کیا، اس محل کو تعمیر تو کر دیا گیا لیکن وہاں اس محل کے اندر انہیں رہنا نصیب نہیں ہو سکا۔ پھر اقتدار سے اترنے کے بعد ان کی ذات کے اوپر بہت سارے کیسز تھے جن کے اندر پرویز مشرف کو مطلوب تصور کیا جاتا رہا اور سخت ترین سزائیں پرویز مشرف کو سنائی گئی۔ پرویز مشرف جو ہے وہ اپنا بقیہ عمر کا حصہ پاکستان سے باہر رہ کے انہوں نے گزارا، لیکن اقتدار سے اترنے کے بعد ہی ایک ایسی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس بیماری کے حوالے سے لوگوں نے مختلف باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن وہ بیماری ایسی تھی کہ جو بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن پرویز مشرف کی وہ بیماری پرویز مشرف کے لیے امتحان تھی، اللہ کی ناراضگی تھی، یا وہ بیماری پرویز مشرف کے گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ نے اسے اوپر مسلط کی، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا طاقتور ترین شخص کمزور بن گیا، پاکستان کا مرد آہن آخر میں بالکل مرد موم بن گیا۔ یہ پرویز مشرف کی زندگی کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے۔ پرویز مشرف کی وفات کی خبر سننے کے بعد ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا۔ میں یہاں پر صرف جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یا جس بات کے حوالے سے میں یہاں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، پرویز مشرف کی وفات کی خبر جب ملک پاکستان کے اندر پہنچتی ہے تو سیاسی حلقوں نے بھی اس پہ اپنے تاثرات کا اظہار کیا، مذہبی حلقوں نے بھی اس پہ اپنے تاثرات کا اظہار کیا، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے ایک تصویر کے دو رخ یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، یہ سوچ بڑی جو ہے وہ قدامت پسند ہے۔ پرویز مشرف نے ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آئین شکنی کی، جس کی وجہ سے انہیں سزائے موت جو ہے وہ سنائی گئی۔ اسی طرح پرویز مشرف نے اپنے دور اقتدار کے اندر نواب اکبر بگٹی کو شہید کروایا۔ اسی طرح انہوں نے 9/11 کے بعد امریکہ کا اتحادی بن کر اس کے حوالے سے بھی لوگوں نے باتیں جو ہے وہ کی ہیں۔ پرویز مشرف نے اس کے ساتھ ساتھ جو سانحہ لال مسجد پیش آیا اس کے حوالے سے بھی پرویز مشرف کو ہی اس جو ہے وہ گناہ اور اس جرم کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ پرویز مشرف کی وفات کی خبر سننے کے بعد اب یہاں میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایوان بالا جسے ہم سینٹ کہتے ہیں، سینٹ کے اندر جب اراکین سینٹ نے دعا کے لیے کہا اور ایک سینیٹر سے یہ کہا کہ وہ اٹھ کے دعا کروائیں، جو لوگ جو ہے وہ ترکی کے اندر زلزلے میں شہید ہوئے، شام کے اندر شہید ہوئے اور پرویز مشرف بھی وفات پا گئے ہیں، ان سب کے لیے وہ ہے فاتحہ خوانی کی جائے۔ اس سینیٹر نے وہاں اٹھ کے جو ہے وہ اس ایوان بالا کے اندر برملا طور پہ یہ کہا کہ میں جو ہے وہ پرویز مشرف کے لیے فاتحہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی کہ اس کی میت کو، اس کی لاش کو ڈی چوک کے اندر لا کے جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ چوک کے اندر لٹکایا جائے۔ دوسری طرف سانحہ لال مسجد کے اندر
جو ایک پرویز مشرف کو مجرم اور ملزم ٹھہرایا جاتا رہا کہ یہ پرویز مشرف نے سب کچھ کروایا ہے، اس جو ہے وہ اس طرف سے جو فریق تھے وہ مولوی عبدالعزیز صاحب، انہوں نے اپنا ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا۔ مولوی عبدالعزیز صاحب نے یہ بیان جاری کیا کہ میرا جو ہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ جو ایک تعلق رہا ہے، جس کی جو ہے وہ پرویز مشرف نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، ہماری بچیوں کو شہید کروایا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، اپنے ایک ہی جوان سال بیٹے کا ذکر کیا، اپنے بھائی مولوی عبداللہ صاحب کا ذکر کیا۔ ان تمام لوگوں کا انہوں نے ذکر کرنے کے بعد اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ وہ پوری تصویر اب بھی میرے سامنے گھوم رہی ہے، وہ ساری ویڈیو اب میرے سامنے چل رہی ہے کہ جس طرح ہمارے اوپر اس نے ظلم کروایا، زیادتی کروائی، شہادتیں کروائی، لیکن مولوی عبداللہ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ جب مجھے پرویز مشرف کے فوت ہونے کی، انتقال کرنے کی خبر ملی تو میں ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے۔ اب کتنا بڑا پن تھا، ایک طرف آپ کے ایوانے بالا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا رویہ، ان کی سوچ، ان کی فکر کیا ہے، اور دوسری طرف ایک مسجد کے جو خطیب ہیں، امام ہیں، جن کی والدہ کا خون جو ہے، جن کے بھائی کا خون، جن کے بیٹوں کا خون، جن کی بیٹیوں کا خون، اور وہ سارے کا سارا ذمہ دار ایک جو شخص ہے اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی خبر جب ان تک پہنچتی ہے تو انہوں نے بڑا کھلے الفاظ کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا کہ میں نے پرویز مشرف کو معاف کر دیا اور یہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّ الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، کہ اپنے مرنے والوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ان کا معاملہ آگے پہنچ چکا ہے، اگر وہ نیک تھے تو اپنے کیے کی جزا پائیں گے، اگر وہ برے تھے تو اپنے کیے کی انہیں سزا ملے گی، لہٰذا اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے مردوں کو برا بھلا کہنا بہرحال اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا میں ان لوگوں سے یہ اپیل کروں گا جو پرویز مشرف کے حوالے سے وفات کے بعد، انتقال کے بعد، اس کے مرنے کے بعد انتہائی جو ہے وہ غلیظ قسم کی جو ہے وہ اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسی کسی گرفت کے اندر آ جائیں جس طرح آج ہم کسی کی مرنے کے اوپر کسی کی لاش کو، کسی کے میت کو تماشا بنانا چاہتے ہیں، اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے خود رسوائی کی اور اس کی علامت بن جائیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، اور اسلام نے جو ہمیں مذہب نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے رویوں کو اپنانا چاہیے۔